السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے۔ آپ شیطانی قوتوں کے خلاف تھے، پیار اور محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے، بیماروں کو شفا بخشتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے، وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا، کوڑ کا مرض اچھا کرتے، بیماروں کے قریب رہتے۔ آپ نے فرمایا، میں مادرزاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اگر وہ بیمار ہو تو تیمارداری کرو، اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ سے معافی طلب کرتے رہو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس پر چل کر میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، کسی فاقہ زدہ انسان کے گھر جاؤ، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کسی مریض کے پاس جاؤ، اگر اس کے پاس کوئی نہ ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اگر ہو سکے تو اس کا علاج بھی کرو۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ گے پھر تم خدا سے دور نہیں، تم اسے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ تم جو کچھ طلب کرنا چاہو خاموشی سے طلب کرو، وہ تمہیں ضرور دے گا، یہی اس کی مرضی ہے۔ جب تک تم اس کی مرضی پوری نہ کرو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، میں کون سا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا، تو نیکی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو صرف ایک ہی ہے، تو ان احکام کو مان۔ نوجوان نے پوچھا، کون سے احکام؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، خون نہ کر، برائی نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کر۔ اس نوجوان نے جواب دیا، ان سب باتوں پر تو میں عمل کرتا ہوں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کامل بن جائے تو جا، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام کے مزاج میں نرمی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے اور ہدایت کرتے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اندر عاجزی اور نرمی بھری ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام جرم کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک گناہگار عورت کو لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے سزا تجویز کی کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ چنانچہ اس حکم پر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہنے والوں نے مارنے کے لیے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے۔ آپ علیہ السلام نے سب کو روک دیا اور کہا کہ سب سے پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ سب کے ہاتھوں سے پتھر گر پڑے اور سر جھک گئے اور کہا، ہم سب گناہگار ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گناہگاروں کو پتھر مارنے کا کوئی حق نہیں، اور عورت سے کہا کہ چلی جاؤ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔